السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے قبر، یعنی عالم برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو عالم ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک تمام مسلمانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے۔ قبر میں تمام کافروں اور مشرکوں اور بعض اہل ایمان کا عذاب میں مبتلا ہونا، اور ایسے ہی قبر میں فرما بردار لوگوں کو انعام اور ثواب ملنا برحق اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہو مگر روتے نہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ عذاب قبر سے نجات پا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے، اور اگر عذاب قبر سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ عذاب قبر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ منکر اور نکیر دو فرشتوں کا قبر میں آ کر مردے سے اللہ تعالیٰ، دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا بھی برحق اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس کا انکار گمراہی ہے۔ موت کے بعد عالم برزخ میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں خوفناک ہوتی ہیں۔ وہ آ کر مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، ما ھذا رجل الذی بعث فیکم، یہ کون بزرگ ہیں جو تمہارے پاس بیٹھے ہیں، بھیجے گئے ہیں؟ تو وہ مسلمان جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ دو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا تو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کو جنتی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہو تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اور بھینچتی ہے۔ اگر وہ مردہ مسلمان ہے تو قبر کا یہ دبانا ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کے ساتھ چھاتی سے لگا کر دباتی ہے،
اور اگر وہ کافر ہے تو قبر اس قدر زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اسے آ کر سوال و جواب کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کو سورج عصر کے وقت ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات وغیرہ سنتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ مردوں کو صدقہ، خیرات اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ فوت ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ وہ قبروں میں گناہ گار داخل ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی دعا اور استغفار کے وسیلہ سے قیامت کے دن بے گناہ اٹھیں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی کا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے اپنی فوت شدہ ماں کے نام سے کنواں کھدوایا اور کنواں تیار ہونے کے بعد اس پر لکھوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کے حق میں ایصال ثواب برحق اور سچ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، کلمہ طیبہ اور ذکر کی مجلس کے بعد مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست ہے۔ قبر پر کسی سبز درخت کی شاخ لگانا جائز اور درست ہے، کیونکہ سبز پتے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اور جب تک شاخ اوپر رہے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا ثبوت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک معمولی گناہ پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص تو اپنے بدن اور لباس کو پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرسبز ٹہنی لے کر ان کے دو حصے کیے اور ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سبز رہیں گی ان پر عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اللہ حافظ فرینڈز۔